الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خليل الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے احباب مل کے سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللہ جل جلالہ وعظم نواله وعظم شانه وعظم قدرته ولا إله غيره بالسلام يا مولا أحمد المجتبى جناب محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ بے کسرات کے اندر قدیت الاسلام تو بعد قرآن مجید فرقان حمید 28واں سپارہ سورہ حشر آیت نمبر 18 بڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ خالق کائنات مالک کائنات اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو، ولتنظر نفس ہر جان ہر انسان نے ویکھدا رہے ما قدمت لغد اس نے اگاں کی بھیجے، ہر جان ہر شخص نے نظر میں رکھے اپنے دھیان میں رکھے اس کو پتا ہوئے کہ اس نے آخرت کے خزانے میں کی جمع کروایا۔ واتقوا اللہ اور اللہ کو ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو رب ہے جس کو باڑے ہر عمل کی خبر ہے۔
حضرات عزیز محتشم، اس آیت القدسہ کے اندر آخرت کی فکر دیتی گئی کہ لوگوں یہ جڑی دنیا کی زندگی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، دنیا کا مال اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، ہر بندہ ہر شخص یہ دھیان میں رکھے کہ اس نے اس دنیا کے اندر رہ کے اگلی دنیا کی تیاری کی ہے۔ یہ جڑا مال اس کو اللہ نے اس دنیا میں عطا کیتا ہے، اس مال وچوں آخرت کے خزانے میں اس نے کتنا جمع کروایا۔ یہ جڑی زندگی اعمال واسطے رب نے عطا کی ہے، کتنے نیک اعمال اس نے آخرت کے خزانے میں جمع کروایا۔ حضرات عزیز محتشم، اگر تھوڑا جہا غور کریے، توجہ دے، اسی ایسے مذہب کے پیروکار ہیں، اللہ نے ایسا سچا اور سچا دین عطا فرمایا کہ یہ دین بھائی چارے کا درس دیتا ہے، یہ دین محبت کا درس دیتا ہے، حسن اخلاق کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا درس دیتا ہے، یہ دین ایک دوسرے کی خدمت کا درس دیتا ہے، یہ دین اپنے مال دوسرے مسلمانوں کو شامل کرنے کا درس دیتا ہے۔ اتنا سچا سچا دین ہے، اگر انسان اپنے مال اپنی کمائی اپنے لگدیاں نے، اپنے گھر والوں نے، بیوی بچیاں نے بھی خرچ کرے تو اللہ اس کا صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حالانکہ انسان کی ذمہ داری ہے اپنے واسطے، اپنی بیوی بچیوں واسطے، اہل خانہ واسطے کمائے، لیکن اگر حلال کمائی کرے گا، حلال جگہ خرچ کرے گا، اللہ پھر بھی صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنا سچا کہ سچا دین ہے، اگر راہ چلدیاں رستے میں تکلیف دینے والی شے ہٹا دے، اللہ اس سے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اتنا سچا کہ پیارا دین اللہ نے عطا فرمایا کہ انسان کی خدمت کرے، اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کسی جانور کی خدمت بھی کرے، کسی جانور کے نال نیک سلوک بھی کرے، رب اس سے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کر، تاکہ کل قیامت والے دن تو تیرے اج دے اعمال جڑے تو رب دے خزانے میں جمع کروائے ہوتے، اس آخرت دے بینک میں تیرا کھاتا کھلا ہوئے گا، جو مال تیرا جمع ہوئے گا کل قیامت والے دن تیرے کام آئے گا۔ سرکار کو جب سمجھ بات ہے، کچھ لوگ حاضر ہوئے قبیلہ مضر، سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی نے آخر میں سرکار کو کچھ لوگ آئے، سخت گرمی کا موسم ہے، دوپہر دے وہ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے کیفیت اتنی سی، سیدنا جریر فرماتے ہیں کہ پیروں میں جتیاں کوئی، سخت سردی کا موسم میں دوپہر کے ٹائم آئے اور جتنے لوگ آئے سارے پیروں ننگے تھے۔ فرماتے ہیں لباس کا یہ حال ہے کہ کسی ایک بندے نے بھی وجود کے پورا لباس ہوئی، پیٹ کا یہ حال ہے کہ لگتا ہے کئی دن تو بھوکے نے کھاتا کچھ نہیں۔ جب اللہ نے محبوب نے اپنے غلاموں کی کیفیت دیکھی تو سرکار بڑے پریشان ہوئے، چہرے کے غم کے آثار ہیں۔ سرکار اپنے گھر تشریف لے کے گئے کہ چلو کچھ لگ جائے، یہ نماز سے کچھ لے آیا جائے۔ آخر میں جب سرکار واپس آئے تو زور کی نماز کا ٹائم ہو چکا سی۔ سرکار نے بلال تشریف فرمایا اذان دیو، اذان دیتی، زور کی نماز پڑھائی، پڑھا کے نہ مسجد نبوی کے اندر سرکار ممبر میں تشریف لے آئے۔ ممبر سے تشریف لے آ کے سرکار نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں کہ شروع تلاوت کی تھی۔ سرکار نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اگلیاں بھی دو آیتیں سرکار نے پڑھی ہیں، اے ایمان والےو اپنے رب کو ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے، یہ دھیان رکھے اس نے آخرت کے خزانے میں کی جمع کروایا ہے۔ اللہ تواڈے ہر عمل تو باخبر ہے، اللہ جانتا ہے تسی کی کچھ کرتے ہو۔ یہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا لوگو
صحابہ کرام والے رضوان چلے گئے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جہاں کوئی کڑک سی کڑک دیانی، کھجورا سن کھجورا دیانیاں، جہاں کو نقد پیسے سن نقد لیا، جہاں کو کپڑے سن کپڑے لیا۔ حالانکہ وہ بڑا تنگی کا زمانہ سی، کسی بھی صحابی کو دو تو تیسرا جوڑا نہیں سی لگتا، وہ باوجود صحابہ کرام نے اتنا احسار اتنی قربانی کی کہ سیدنا جریر فرماتے نے دو ڈھیر لگا کے کپڑے آتے سرکار نے سارا مال قبیلہ بنو مضر تقسیم فرما دیا۔ صحابہ کرام کا یہ عمل سرکار کا فرمان سانو یہ نصیحت کرتا ہے، یہ راہ بتاتا ہے کہ لوگوں چوکھا مال ہونا ضروری نہیں، اللہ بنا کے خرچ کرنے واسطے لکھاں کروڑا ہونا ضروری نہیں، اللہ نے تھوڑا دیتا ہے، تھوڑے بچوں بھی تھوڑا اللہ دی راہ دے سی، وہ تھوڑا بھی تھوڑے واسطے کافی ہو جائے گا، وہ تھوڑے واسطے کفایت کرے گا۔ اور سرکار دو جہاں کا خود اپنا عمل یہ ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سرکار کے وصال کا زمانہ ہے، جب سرکار اس دنیا تو پردہ فرمایا تو وہ ندی ندی بات ہے، فرمایا سرکار علی نے کمزوری کا عالم ہے کہ کچھ اشرفیاں کسی پاسوں آئیاں کہ اللہ کے محبوب نے سیدہ عائشہ دے کے فرمایا کہ عائشہ اے تقسیم کر سکو بڑھ دے، فرماتی نے میں وہ لے لیا کیونکہ سرکار بیمار سن، میں سرکار کی تیمارداری کرتی رہی تو یاد نہ رہا کہ اشرفیاں بننیاں نہیں سن۔ آپ فرماتے شام اللہ کے محبوب نے دیتیاں تے رات کی پوچھ لیا کہ عائشہ وہ اشرفیاں بننیاں کہ نہیں، اس کے یا رسول اللہ تسی بیمار سو، بڑی طبیعت ناساز سی تے میں تہاڈی خدمت وچ رہی تے موقع نہیں ملیا کہ بن سکتی، فرمایا کیا لیا لیاندیاں سرکار کی بات میں پیش کی، اللہ نے محبوب نے ہتھاں وچ لے لیا، وہ اشرفیاں سرکار نے پکڑ کے فرمایا اے عائشہ کیا تسی یہ گمان کردیاں نے کہ میں اللہ کی بارگاہ وچ اس حال وچ پیش ہوا کہ میرے کو دنیا کا مال ہوئے، کیا بڑا گمان ہے کہ اللہ کا محبوب دنیا کا مال ہے کہ رب کی بارگاہ وچ جائے؟ یہ مطلب کہ یہ مانا کی یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ میں پسند یہ کرتا کہ چلو اللہ کا محبوب اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ وچ حاضر ہوئے کہ دنیا کا مال لے کے نہیں بلکہ اعمال لے کے جائے، اچھے اعمال نیک اعمال لے کر اپنی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ اور ایک امت کو ترتیب ہے کہ لوگوں دنیا کا مال جڑا دنیا وچ کما کے دنیا وچ چھڈ جاؤ گے وہ مال تواڈے کسے کام نہیں آئے گا، بلکہ تواڈے کام وہ آئے گا جڑا مال تسی دنیا وچ کما کے رب دی راہ وچ دے چھڈو گے، آخرت دے خزانے وچ جمع کروا دیو گے، جو نیک اعمال دنیا کو لے کے جاؤ گے کل قیامت والے دن وہ تواڈے کام آئیں گے۔ ایک دن سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھروں نکلے، بازار شریف لے کے گئے کرتا خریدنے واسطے، اور سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹل 8 درہم میں 8 درہم لے کے اللہ کے محبوب کرتا خریدنے واسطے گئے، چلدیاں چلدیاں بازار میں نہیں پہنچے کہ سرکار نے دیکھا راہ میں ایک لمبی نوکرانی کسی کی روندی ہوئی، سرکار قریب گیا پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کی لونی ہاں غلامہ ہاں تے میرے مالک نے 2 درہم دیتے سن خریدنے واسطے کچھ سودا، یا رسول اللہ وہ 2 درہم میرے کو گم ہو گئے، چونکہ میں نوکرانی ہاں خادمہ ہوں یہ ہوں ڈر اس بات ہے میرا مالک ناراض ہوئے گا، یہ سودا بھی نہیں لیا گا مال بھی گم کر سکے کہ میرا مالک ناراض ہوئے گا ڈانٹے گا۔ اللہ کے محبوب نے 2 درہم دے کے فرمایا ہے 2 درہم لے سودا لے کے گھر چلی گئے، وہ 8 درہم کے 2 درہم سرکار نے اس لونڈی کو غلاموں دے سکتے، بازار تشریف لے کے گئے، سرکار نے کرتا خریدیا، وہ کرتا سرکار نے اس زمانے میں 4 درہم کا خریدیا، خرید کے اللہ کے محبوب واپس میں تشریف لے آتے ہیں کہ راہ میں ایک سوالی سوال کرتا ہے کہ لوگوں اللہ کی راہ میں من کرتا دے سکتا لباس دیو میرے کو لباس کو نہیں کہ جڑا دنیا کے اندر منو لباس دے گا اللہ جنت کا لباس عطا کرے گا۔ جو سرکار نے سنیا وہ 4 درہم کا جڑا اللہ کے محبوب نے کرتا لیا سی اس شخص کو دے دیتا،
واپس آ گیا. 2 درہم بھی لونڈی کو دے سکے, 4 درہم کا کرتا بھی ادا کر دیتا. جب واپس میں تشریف لے آتے نے گھر نہیں پہنچے, راہ میں اللہ نے محبوب نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک عورت روتی ہے. پوچھا تم کیوں روتی ہے؟ عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مالک نے کچھ سودا لے بھیجا سی, مجھے دیر بڑی ہو گئی ہے, ہوں واپس گھر جاوا تو مالک ناراض ہوئے گا, سزا دے گا, مالک نے بڑا چیر کر کے آئی. اللہ نے محبوب نے فرمایا 4 وقت تک اللہ کا محبوب تیرے گھر پہنچا کے اندر. سرکار نے اس لونڈی کو لا لیا, انہیں مالک نے دروازے پہ پہنچے, سرکار نے فرمایا السلام علیکم, جواب نہ آیا. دوسری دفعہ فرمایا, جواب نہ آیا. تیسری دفعہ نبی السلام سرکار نے فرمایا, تیسری دفعہ جواب ملیا, دروازہ کھلیا. فرمایا کہ 2 دفعہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, سلام کا جواب جو دیتا ہے کتنا بڑا ہوئی تاکہ تھوڑے تک آواز نہ پہنچے. فرمایا وہ کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اس واسطے کہ جب اللہ کا نبی سلام ساڑے تے دے رہا, سانو سلام آکھے نا, یہ ساڑے واسطے برکت ہے, اسی برکت حاصل کرنے واسطے جواب نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا تھوڑی لونڈی ہے, پریشان سی, روندی سی پئی, اسی یہ سفارش واسطے آئے نا بھی سو آکھے کچھ. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی تشریف آپ نے صدقہ جڑا تسی سارے دروازے تے آئے ہو, یا رسول اللہ تھوڑی آمد کا صدقہ اسی لونڈی آزاد کر دیتے. وہ لونڈی آزاد ہوگی, سرکار واپس تشریف لے آئے. جب اللہ نے محبوب صحابہ کے درمیان پہنچے نا, تو سرکار نے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے غلاموں, اے میرے صحابہ, میرے کو جتنا مال آیا ہے, جتنی درہم دینار آئے ہیں, اتنے زیادہ برکت والے دینار میں نہیں دیکھے. سب تو زیادہ برکت والے درہم و دینار ایسا جڑے آج خرچ ہوئے. تو سرکار نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیتے, اپنے گھر پہ خرچ نہیں کیتے, اپنے اہلیات پہ نہیں آئے, بلکہ وہ 8 درہم اللہ نے محبوب نے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیتے ہیں. اور سرکار پہ فرماتے ہیں وہ درہم و دینار جڑے اللہ کی مخلوق تھے خرچ ہو گئے. دنیا کے اندر سب تو زیادہ عزت والے وہ دینار ہیں. اور اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر اللہ کی رضا واسطے کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرے, نصرت کرے, کسی دوسرے مسلمان کا خیال کرے, ضرورت والے وقت کام آ جائے, کہ کل قیامت والے نے وہ واسطے بخشش کا سامان بنے گا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں, انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ نے محبوب نے ارشاد فرمایا, سرکار فرماتے ہیں 2 بندے کے سفر کے طور پہ نصرت المجالس کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے محبوب نے فرمایا, ایک فاسق ہے, ایک عابد ہے. فاسق آخر نہیں ہے تو مسلمان, لیکن اللہ کی منتا کو نہیں, اللہ کا نافرمان ہے, عبادت نہیں کرتا, ذکر نہیں کرتا, ہر کم اللہ نے حکم کے خلاف کرتا ہے. فرمایا ایک فاسق اور ایک عابد دو میں کنے ٹر پہ راہ میں جنگل آ گیا. اللہ نے محبوب نے ارشاد فرمایا چلدیاں چلدیاں اس عابد کا پانی ختم ہو گیا. ہن پانی صرف فاسق دے ہو گئے, وہ بندہ جڑا اللہ کا نافرمان ہے, گنہگار ہے. سرکار نے فرمایا عابد کا پانی ختم ہو گیا, جنگل کا سفر لمبا سی, پیاس کی شدت ہوئی, بالآخر وہ عابد بے ہوش ہو کے ڈگ گیا. سرکار فرماتے ہیں ہن فاسق کو پانی ہے. فاسق سوچن لگ پیا بھی میں پانی انہوں دیاں میرے واسطے کو نہیں بچا, کل میرے بھی کیفیت آری ہو جائے گی. اگر اس کو پانی نہیں دیتا یہ فوت ہو جائے گا, اگر یہ مر گیا تو قیامت والے دن رب پوچھے گا میرے واسطے کوئی نیکی نہیں, بھلائی نہیں, میں تو مزید اللہ کا نافرمان ہو جانا کہ میری وجہ تو کسی کی جان گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہوں اس فاسق نے عابد کو اپنے حصے کا پانی پلا دیا. عابد کی جان بچ گئی, ہوش میں آ گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دونوں عابد اور فاسق جنگل بچوں نکل گئے. ہوں فرمایا جس نے فاسق نے وہ پانی عابد کو پلا کے اس کی جان بچائی سی, اللہ نے اس کا اجر بھی عطا فرمایا. رسول اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن قائم ہوئے گا, حساب کتاب شروع ہوئے گا, وہ فاسق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے گا, اس کی نیکیاں تولیاں جان دیا, نامہ اعمال کا حساب ہوئے گا. فرمایا گناہ زیادہ
اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ فاسق آبد کو جائے گا اس کو یاد کرائے گا کہ فلاں موقع تے میں تینوں پانی دے کے تیری جان بچائی سی. وہ بندہ آخر ہاں مجھے یاد آ گیا کہ زمانہ تو میری خدمت کی سی. اللہ رسول فرماتے ہیں ہم آبد فرشتیاں واقع تھا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں اپنے رب کا سوال کرتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا ہم محمد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھا عرض کرتے ہیں باری تیری ذات بنی بذات الشہور ہے یا اللہ تین ہر بات کی خبر ہے خبیر بما تعملون ہر عمل کو تو جان ہے یا اللہ اس بات کی تین خبر ہے اس فاسق نے منو پانی دے کے میری جان بچائی سی. اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اپنی جان کے میری جان مقدم سمجھا میری جان کو زیادہ تکلیف دی یا اللہ اس نے میری جان بچائی سی. آج میں تیری بارگاہ سوال کرنا یا اللہ اس نیکی کا صدقہ اس کو معاف فرما دے. اللہ نے معاف فرما دے. اللہ فرمائے گا واقعی اس بندے نے تیرے نام نیکی کی تھی تیری جان کو اپنی جان تو زیادہ عزیز سمجھا ہے اپنے حصے کا پانی دے کے تیری جان بچائی ہے. اللہ نے معاف فرما دے. اللہ فرمائے گا جا اس نیکی کا صدقہ اس کو معاف فرما دے. ساری نیکیاں ساری خطا معاف ہوئی. اللہ نے وہ فرماتے ہیں وہ آبد اس فاسق کا بازو پکڑے گا پاؤں پھڑ کے جنت لے جائے گا. دنیا کے اندر چھوٹی جی نیکی آج زمانے میں پانی پلانا کوئی عمل کو نہیں ہے. پانی پلانا معمولی جی چھوٹی جی نیکی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ نیکی اتنی مقبول ہو جاتی مجبوری کے وقت ضرورت کے وقت کسی مسلمان کو پانی پلانا بھی اللہ بخشش کا سامان بنا دیتا ہے. اگر اس دنیا کے اندر انسان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرے کسی دوسرے مسلمان کا خیال کرے وہ ضرورت کے وقت اس کے کام آئے اس کی مجبوری کے وقت اس کی مجبوری ٹپائے جس طرح کی بھی اس کی مجبوری ہوئی انسان اس کے کام آئے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. قرآن مجید فرما رہے حمید اللہ نے ارشاد فرمایا 28 سپارہ سورہ حشر آیت نمبر 18 رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے اللہ تو ڈرو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر شخص یہ دھیان میں رکھے ہر شخص یہ نظر میں رکھے کہ اس نے آخرت کے خزانے میں کی جمع کروایا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تو ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ تواڈے ہر عمل کی خبر ہے چھوٹے تو چھوٹا بڑے تو بڑا. تسی اپنا عمل لوگوں کو چھپا جاؤ گے لوگوں کو خبر نہ ہوندے ہو نیکی کرو دے چاہے برائی کرو دے رب تواڈے ہر عمل کی خبر ہے اور قیامت والے دن رب تانوں اس عمل کی خبر دے گا. حضرت عظیم التشم آج کی گفتگو کا مقصود ہے سی کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی دنیا کا مال دنیا میں رہ جاتا ہے. مال وہ تواڈے نال جائے گا جڑا اللہ کی رضا واسطے تسی خرچ کرتے ہو. کسی بھی نیک عمل میں تھوڑا مال لگ جائے گا. تھوڑی زندگی کسی نیک عمل خرچ ہوئے گی. تھوڑی جوانی تھوڑا بڑھاپا کسی نیک عمل خرچ ہوئے گا. کسی انسان کی مدد نصرت کرو دے اور محبوب اس بات کو مہربانی شہباز مکانی غوث سمدانی پیر عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی فرماتے ہیں میں اپنی ساری زندگی کا مشاہدہ کیا ہے ساری زندگی کے نظر ماری ہے مانو کوئی عمل ایسا نہیں لگا جنہی وجہ تو اللہ کا قرب حاصل ہوتے. فرمایا لوگوں کا خیال کرنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جنہی وجہ تو بڑی جلدی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ جڑا سب تو جلدی اللہ کا قرب ادا کرے. مالک کائنات کی بات کرے دعا انتظار کرتا ہے اپنی بڑی بات ہے قبول فرمائے. مالک دو جہاں سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین و علی اللہ